اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ نہایت ہی قابل احترام محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد حمد و ثناء سلسلہ وار درس الاصول الاعتقادیہ کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا، تو کتاب الاعتقادیہ سے ذات باری تعالیٰ پر اعتقاد کا مسئلہ ہم آخری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ نہایت قابل احترام محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد حمد و ثناء سلسلہ وار درس الکتاب الاعتقادیہ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، پچھلے بیان میں ہم آخری حصہ ذات باری تعالیٰ پر اعتقاد کے مسئلے کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں، جس میں حکمہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ارواح منتبعہ اور قوال منتبعہ کہنے کی وجہ اور ان کی اصطلاحی تعریفات بیان کی تھی۔ تو آج ہم انشاءاللہ ذات باری تعالیٰ پر اعتقاد کے مسئلے کی طرف جائیں گے۔ تو اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ذات اور صفت میں کیا فرق ہے۔ ذات اور صفات کے درمیان فرق کو سمجھنے کے بعد ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عین اور جز کیا ہے، کیونکہ صفات باری تعالیٰ پر اعتقاد کے مسئلے میں ہم پڑھیں گے کہ اعتقاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات جو ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے عین ہے یا جز ہے۔ تو اس حوالے سے بیان کرنے سے پہلے ہم اصطلاحات کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر ہے ذات اور صفات کا فرق۔ ذات اس حقیقت کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا اصل وجود ہو، یعنی وہ خود اپنی جگہ قائم ہو اور اس کی پہچان کے لیے کسی اور کی ضرورت نہ ہو۔ جیسے انسان ایک ذات ہے، اسی طرح اللہ کی اپنی حقیقت اس کے ذات ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ صفات ہے، اوصاف ہے اور کمالات ہے، جو اس کے ذات کے ساتھ قائم ہوتے ہیں اور اس کی پہچان اور کمال کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے علم ہو گیا، قدرت ہے اور حیات وغیرہ۔ یہ سب صفات ہیں جو ذات کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی۔ اصل فرق یہ ہے کہ ذات جو ہے وہ خود قائم ہے اور مستقل ہوتے ہیں، جبکہ صفات خود قائم نہیں ہوتی بلکہ ذات کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ ذات اصل ہوتے ہیں اور صفات اس کی خصوصیات اور کمالات کو ظاہر کرتے ہیں۔ ذات کے بغیر صفات کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن صفات کے ذریعے ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ علم الکلام میں اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کو نہ تو اس کے ذات سے بالکل جدا مانا جاتا ہے کہ وہ دونوں الگ الگ حقیقتیں بن جائیں، اور نہ ہی انہیں ایسا جز سمجھا جاتا ہے جس سے ذات مرکب ہو جائے، بلکہ انہیں ذات کے ساتھ قائم مانا جاتا ہے۔ اس طرح کی نہ مکمل جدائی لازم ہو اور نہ ترکیب۔ تو انشاءاللہ اس پر مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ تو جناب شاہ سید علیہ رحمہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ پر اعتقاد کے مسئلے میں ذات کے 3 اوصاف بیان کیے، صفات کے 3 اوصاف بیان کیے۔ تو پہلے نمبر پر جو لفظ استعمال کیا تھا وہ تھا صفات ذاتیہ، جس کی ہم نے تعریف بیان کی ہے کہ وہ صفات جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو اور کسی بھی حال میں ذات سے جدا نہ ہو، ان کا تعلق مخلوق کے وجود پر موقوف نہیں ہوتا، جیسے اللہ کا علیم ہونا، قادر ہونا اور مختلف صفتیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا تھا صفات افعالیہ، وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے افعال یعنی کاموں سے متعلق ہو اور جن کا تعلق مخلوق کے وجود کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں، جیسے خالقیت، رازقیت، خالق ہونا، رازق ہونا، محیی ہونا اور ممیت ہونا۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا تھا صفات آثاریہ، وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے افعال کے آثار یعنی نتائج سے پہچانے جاتے ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے ان صفات کو کائنات میں ظاہر ہونے والے اثرات کے ذریعے سمجھا جاتا ہے۔
جیسے کائنات کی تخلیق سے صفت خالقیت کا اثر نظر آتا ہے، رزق کی فراہمی سے صفت رازقیت کا اثر، اور نظام کائنات سے صفت حکمت کا اثر۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 صفات جو جناب شاہ سید علیہ رحمٰن نے اصول الاعتقادیہ میں، کتاب الاعتقادیہ میں ذکر کیا، ان کی مختصر تشریح ہوگی۔ دوسرے نمبر پر صفات باری تعالیٰ پر اعتقاد کے مسئلے میں جو ہم پڑھیں گے وہ ہے عین اور جز۔ علم الکلام میں عین اور جز کا فرق ہے کہ عین کسی چیز کے بالکل وہی ہونے کو کہتے ہیں، وہی ہونے کو کہتے ہیں، یعنی وہ حقیقت میں اسی چیز کے ساتھ ایک ہو اور اس سے الگ کوئی مستقل وجود نہ رکھتی ہو۔ جب کسی چیز کو عین کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کوئی جدائی یا دوری نہیں، بلکہ وہی اصل حقیقت ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ہے جز ہے۔ اس کے مقابلے میں جز کسی چیز کا حصہ ہوتا ہے، جز وہ ہوتا ہے جس سے مل کر کوئی مکمل چیز بنتی ہے اور اسے اس کل سے الگ بھی تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس میں لازماً ترکیب یعنی مختلف حصوں کا مل کر بننا پائی جاتی ہے۔ اصل فرق یہ ہے کہ عین میں وحدت اور یگانیت ہوتی ہے اور اس میں کسی قسم کی ترکیب نہیں ہوتی، جبکہ جس میں کثرت اور تقسیم ہوتی ہے اور وہ کسی کل کا حصہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے علم الکلام میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے صفات کو جز نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اگر انہیں جز مان لیا جائے تو ذات باری تعالیٰ مرکب بن جائیں گے، یعنی مختلف جزیات سے مل کر بننے والا، اور مرکب ہونا محتاج ہونے کو لازم کرتا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محال ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن کتاب الاعتقادیہ سے صفات باری تعالیٰ پر اعتقاد کا مسئلہ ہم اگلے بیان میں پڑھیں گے۔ تو دعا ہے کہ پروردگار ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔